زمزم کے کنویں تک میری ڈیوٹی لگی، باقی جالیاں مبارک ہم ڈیلی صاف کرتے تھے۔ تو میں نا اس کو دیکھ کے ڈر گیا کہ کہیں یہ نا قبر رسول تو نہیں ہے۔ لیکن اس کیفیت کے بعد میں سارا دن جو ہے وہ کیمپ میں نا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے روتا رہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں نے صاف دیکھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا کوئی خدائی مخلوق تھی جو کلین اٹھا رہی تھی میرے ساتھ مل کے۔ جبریل کی طرف سے آتا ہے، اس کا نام ہے باب فاطمہ، جس کی چابیاں جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس ہیں۔ میں نے سجدہ جو ہے وہاں پہ کیا جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک آتے تھے، اور میں نے 171 عمرے کیے، 2 حج کیے۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی باجوہ۔ ناظرین، آج ہم ایسے خوش نصیب انسان کے ساتھ موجود ہیں جنہیں خانہ کعبہ میں 5 سال صفائی کرنے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ روضہ رسول پر گئے، مختلف ایسے مقامات پر گئے جہاں پر کئی معجزات اور کئی واقعات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جو ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے۔ اور وہاں کی صفائی کی جہاں پر دیکھنا تو کیا، وہاں پر جانا بھی ہے، بہت دشواری کا کام ہے۔ تو ناظرین، لیے چلتے ہیں الیاس خالد کے پاس اور انہی سے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی الیاس، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا الیاس، سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ جب آپ کو سعادت نصیب ہوئی کہ خانہ کعبہ کی صفائی کی، تو اس وقت کیا کیفیت تھی اور کس طرح سے آپ اس ڈیوٹی پہ تعینات ہوئے؟ میں والدہ کی نا بچپن سے ہی یعنی کہ مجھے دعا تھی کہ تم جو ہے نا خانہ کعبہ اور جو ہے نا روضہ رسول کی صفائی کرو گے، تو میں بھی حیران ہوتا تھا کہ کیسی دعا ہے، لیکن ایک دن اچانک اسی طرح بہت ستاتا بھی تھا میں ان کو، تو انہوں نے جب بھی میں نے ستانا تو انہوں نے کہنا تم نے روضہ رسول پہ جا کے صفائی کا کام کرنا ہے۔ تو اسی طرح پھر ویزا آ گیا بن لادن کی طرف سے، تو انہوں نے مجھے پھر سعودیہ بھیج دیا۔ وہاں پر پھر میں سب سے پہلے خانہ کعبہ میں گیا۔ رمضان میں میری ڈیوٹی لگی سب سے پہلے صفا مروہ پہ، اس کے بعد میری ڈیوٹی لگی مطاف شمالی پہ، پھر مقام ابراہیم پہ، زمزم کے کنویں تک میری ڈیوٹی لگی۔ اس کے بعد میں نے مقام ابراہیم کی بھی صفائی کی، اور اس کے بعد حج آ گیا۔ حج پہ میں نے جو ہے قصوہ شریف بھی چینج کروایا، جس کے لیے آپ کو خانہ کعبہ کی چھت پہ جانا پڑتا ہے۔ اور اس کے تھوڑے عرصے بعد جو ہے پھر میرا ٹرانسفر آ گیا، اور مدینے میں میرا ٹرانسفر ہو گیا، تو وہاں پہ پہلے فرسٹ 3 ماہ جو ہے وہ میری ڈیوٹی جو ہے مصاحف میں یعنی کہ قرآن پاک میں لگی رہی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر میری ڈیوٹی جو ہے وہ معاجہ شریف پہ منتقل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر معاجہ شریف کے ساتھ ساتھ ہی گنبد خضرا کی دھلائی بھی جو ہے وہ 15 دن بعد وہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو والدہ کی دعائیں تھیں جو یہاں تک لے گئیں، باقی جالیاں مبارک ہم ڈیلی صاف کرتے تھے، اور شکر چاروں سائڈ سے ہم موصول تھے، یعنی کہ باب جبریل کی طرف سے بھی، ریاض الجنہ کی طرف سے بھی، اور اصحاب صفہ کی طرف سے بھی، اور فرنٹ سے جو گولڈن جالیاں جو لوگ دیکھتے ہیں ہم وہاں تک جو ہے صفائی کرتے ہوتے تھے۔ اچھا الیاس، مجھے یہ بتائیں کہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تصاویر میں، اور بڑا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ سعادت نصیب عطا فرمائے۔ جب آپ خانہ کعبہ کو پہلی نظر سے دیکھا تو اس ٹائم کیا کنڈیشن تھی آپ کی، کیا کیفیت تھی؟ اصل میں نا یہ بات جو ہے نا کافی ہے ابھی سچی بات، کہ جیسے انسان کی پہلی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی ہے نا، تو وہ جو بھی دعا مانگتا ہے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ تو مجھے میری والدہ نے جو بتائی ہوئی تھی نا دعا، وہی میں نے دعا مانگی، اور کیفیت میری یہ تھی کہ بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کانپنے وجود کانپ رہا تھا میرا، اور آنکھوں سے آنسو بہت زیادہ آ رہے تھے۔ ابھی بھی یاد کرتا ہوں تو بہت زیادہ یعنی کہ آنکھیں بھیگنے پہ آ جاتی ہیں۔ تو وہ دعا یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ دعا مانگنا کہ تم یا اللہ پاک میں جہاں پر جو بھی جائز دعا مانگو نا وہ قبول ہو۔ تو پھر اس کے بعد دعا تو پھر آپ ان سے پوچھ سکتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں میری۔ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں، روضہ رسول پہ کتنا عرصہ رہے اور وہاں پر بھی کیا کیفیت تھی آپ کی؟ روضہ رسول پہ جو ہے نا وہ ایک انسان کی الگ ہی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر خانہ کعبہ جو ہے وہ جلال ہے نا، تو وہاں پہ جو ہے نا وہاں بہت پرسکون ہے، وہاں پہ رحمانیت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو ہے نا وہ ایک شفقت ہے، وہ ان کی فضاؤں میں نظر آتی ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا نا وہاں پہ، تو وہ تو میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ تو پہلی دفعہ جب میں روضہ رسول کی جالیوں پہ گیا نا، تو میں باب فاطمہ پہ کھڑا ہوا تھا جہاں پہ نا روضہ رسول سے اندر جاتے ہیں، تو وہاں پہ نا ایک قبر ٹائپ نا چیز بنی ہوئی ہے اندر، اگر آپ دیکھیں نا وہ
تو میں نا اس کو دیکھ کے ڈر گیا کہ کہیں یہ نا قبر رسول تو نہیں ہے، لیکن بہت میں ڈر گیا. تو اس کے بعد وہ انہوں نے مجھے اندر بھیجا، تو انہوں نے پھر مجھے بتایا یہ قبر رسول نہیں ہے، یہ بنی قبر کی طرح ہی ہوئی ہے، لیکن اس میں نا پرانا سامان ہے. اندر جالی مبارک کی ایک اور جالی مبارک تھی، وہ پھر وہ کھلتی ہے تو لوگ جو باہر سے دیکھتے ہیں ان کو سبز اور لال رنگ کا اوپر سے کپڑا نظر آ رہا ہوتا ہے. وہاں تک بس انسان کی اب رسائی ہے، اس سے آگے کوئی بھی نہیں جا سکتا. اور اس کیفیت کے بعد میں سارا دن جو ہے وہ کیمپ میں نا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے روتا رہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن میں کہاں چلا گیا ہوں. بس یہ کیفیت مجھے ابھی بھی بہت یاد آتی ہے. تو وہاں پر جتنا بھی عرصہ رہے اور وہاں پر اور کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھیں، کچھ ایسے واقعات دیکھے ہوں یا کوئی معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے ہوں تو ہمارے تمام ناظرین کو بتائیے گا. میں نا یہ بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی میرے خادمین بھائی ہیں نا وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو ہماری مسجد نبوی ہو گئی، خانہ کعبہ ہو گیا، اس کا جو قلین ہوتا ہے نا وہ بڑا وزنی ہوتا ہے، اس کے جو کولر ہوتے ہیں بڑے وزنی ہوتے ہیں، لیکن عام انسان ان کو مکہ مدینہ سے ہٹ کے اٹھائے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہی خادمین جو ان کو مکہ مدینہ میں اٹھا رہے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ وہ ان کو کیا نام لیتے ہیں وہاں پر ہلا بھی سکیں. تو یہ جو وہاں پہ ایک آدمی کام کرتے تھے، بختوتا نام تھا ان کا، 35-40 سال انہوں نے کام کیا. وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ کام کرواتے ہیں. تو ایک بنگالی بھائی تھا، وہ چھت پہ اس نے دیکھا بھی کہ وہ کہتا وہ بڑا سوکھا سا تھا. اس نے کہا کہ میں نے صاف دیکھا کہ میرے ساتھ جو ہے نا کوئی خدائی مخلوق تھی جو کلین اٹھا رہی تھی میرے ساتھ مل کے. ایسے بہت سارے واقعات وہاں پہ ہوتے ہی رہتے تھے. جو ہے نا روضہ رسول کے اندر جانے کے لیے نا ایک چھوٹا سا گیٹ ہے، وہ باب جبریل کی طرف سے آتا ہے، اس کا نام ہے باب فاطمہ، جس کی چابیاں جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے پاس ہیں، جنہیں وہاں خواجہ خاندان بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں سے اندر جب آپ جاتے ہیں نا تو پہلے آپ کو اولڈ جو ہے جس طرح خانہ کعبہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اندر وہ برتن وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں، اسی طرح وہاں پہ روضہ رسول میں بھی برتن وغیرہ لٹکے ہوئے ہیں. اور ایک وہی جو میں نے پہلے بتایا کبر ٹائپ ہے، اس میں بھی انہوں نے نا پرانا سامان رکھا ہوا ہے. پھر آپ کے جالی کے اندر ایک اور جالی آتی ہے، وہ کھلتی ہے تو وہاں پہ آپ کیا نام لیتے ہیں. اور ایک جو ریاض الجنہ میں بہت سے ستون ہیں، ستون توبہ وغیرہ، لیکن ایک ستون ہے ستون تہجد، وہ اب روضہ رسول کے نا اندر چلا گیا ہوا ہے. تو میں وہاں تک گیا ہوں اور وہاں پہ جو ہے وہ میں نے سجدہ جو ہے وہاں پہ کیا جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک آتے تھے. تو میں نے نہیں، تو کیفیت تو ایسی ہوتی تھی کہ بس جسم کانپ رہا ہوتا تھا، لرز رہا ہوتا تھا خوف سے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. لیکن میری ماں کی دیکھیں دعا مجھے کہاں لے کے چلی گئی. اور میں نے 171 عمرے کیے، 2 حج کیے، اور حج اکبر کیا 2015 میں، اور 2017 میں نے حج کنانہ کیا، وہ بھی ان کی دعاؤں کے صدقے سے کیا. پھر میرے والدین جو ہیں وہ وہاں پہ آئے. آپ چاہتے ہیں کہ واپس اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے اور آپ واپس چلے جائیں؟ میں چاہتا ہوں کہ میرے کچھ وسائل بن جائیں جو کہ نہیں بن سکے. جی اچھا الیاس، میں آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ خانہ کعبہ کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر کتنا مقدس گھر ہے، اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھ کر آئے ہیں وہاں پر، تو اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیے تو آپ تمام ناظرین کو بتائیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں عمرہ یا حج کی نیت سے جائیں نا تو وہ یہ ضرور احتیاط کریں کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. مسجد نبوی میں بے تحاشا ایسے مقامات ہیں، حضور کے غسل مبارک کی بھی جگہ مسجد نبوی میں ہے، باب الحجرہ میں، وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہے. جہاں عثمان غنی کے کنویں تھے 3، وہ بھی میں نے دیکھے ہوئے ہیں. عمر فاروق کی شہادت کی جگہ، عثمان غنی کی شہادت کی جگہ، وہ سب مسجد نبوی کے اندر ہی آ گئے ہوئے ہیں، ان کے گھر وغیرہ. تو لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ یعنی کہ احترام سے، ادب و احترام سے وہاں پر جا کے جو ہے نا اپنی عبادت کریں اور فضول کی کاموں میں مشغول نہ رہیں. اچھا الیاس، ایک سوال ایک دم سے میرے ذہن میں آیا. ابھی آف سیٹ آپ سے بات ہو رہی تھی حضرت بلال حبشی رضی تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں، تو ان کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. اصل میں جو بات ہے نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو ان کے 5 بیٹے ہیں وہ بہت بزرگی کی حالت میں چلے گئے ہیں، سوائے ایک کو چھوڑ کے، وہ بھی بزرگی کی حالت میں ہے لیکن اتنا نہیں. تو اصل میں نا روضہ رسول کے جو اندر کی صفائی ہے نا، باہر کی تو ہم نے کر لی، جالیوں مبارک کی صفائی، معجہ شریف کی چاروں طرف سے ہم نے کر لی، لیکن اندر کی صفائی جو ہے نا وہ ان کی بلال حبشی کی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے.
تو وہ پھر ویسے تو اتنے بزرگ ہیں کہ ان کو نا ویل چیئر سے نا 2 بندے ادھر سے اٹھاتے ہیں, 2 بندے پھر ان کو وضو کروانے لے کے جاتے ہیں. لیکن قدرتی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے رسول کا معجزہ کہہ لیں, کہ جس دن صفائی کی باری ہوتی ہے نا تو ان بزرگوں میں ایسی طاقت آئی ہوتی ہے کہ 10 نوجوانوں کے اندر بھی ایسی طاقت نہ ہوگی, اور وہ انتہائی پھرتی سے کام کرتے ہیں. تو پھر جو وہ اندر سے خاک مبارک اکٹھی ہو جاتی ہے وہ پھر اٹھانے کے لیے جو ہے ہم لوگ جاتے ہوتے تھے. الیاس بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین, الیاس خالد سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے اپنے زندگی کے 5 سال خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزارے, روضہ رسول گئے, اور وہ واقعات اور جو ان کی کیفیت تھی, ان کا دل ہے کہ آج بھی وہ وہیں پر پہنچ جائیں. اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں, وہاں پہ وقت گزاریں. اس لیے جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی حوالے سے, وہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.